السلام علیکم. آج ہم سید احمد شہید سے سٹارٹ کریں گے. چیپٹر 2 ہی ہے یہ. پریویس ویڈیو میں میں نے جو پیچھے کا تھا سارا وہ میں نے کور کروا دیا تھا، اور آج ہم سید احمد شہید سے سٹارٹ کریں گے. سید احمد شہید انڈیا میں 1786 میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی ایجوکیشن رحمیہ مدرسہ جو شاہ ولی اللہ کے فادر نے بنوایا تھا وہاں سے حاصل کی. اور پھر جب وہ سعودی عرب سے بیک آئے تو انہوں نے مسلمانوں کی کنڈیشن بہت زیادہ بری دیکھی. اس ٹائم یہ ہو رہا تھا کہ برٹش اور سکھ تھے ان کا رول تھا، مطلب مسلمان کہیں پر بھی نہیں تھے. تو انہوں نے پھر ان لوگوں سے آزادی کے لیے یا مسلمانوں کی عزت جو تھی واپس لانے کے لیے اگین مسلمان رول کریں، اس کے لیے انہوں نے جہاد موومنٹ اسٹارٹ کیا. اور اس میں انہوں نے ایک آرمی کو جمع کیا، آرمی بنائی اپنی جنہیں مجاہدین کہا جاتا تھا. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی آرمی کے ساتھ مل کر پشاور کو کیپچر کیا. اینڈ دین اس کے بعد کیا ہوا کہ کیونکہ مسلم پاور اس ٹائم لٹرلی بہت کم تھی، تو اس لیے جو سکھ تھے انہوں نے جو ادھر نام بھی ہے رنجیت سنگھ، انہوں نے کیا کیا کہ ایک سکھ رولر تھے، انہوں نے انہیں واپس کشمیر بھیج دیا. پشاور کو انہوں نے کیپچر تو کر لیا تھا، اس پہ قبضہ بھی کر لیا تھا، وہ سیٹل بھی ہو گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے انہیں باہر نکال دیا. اور یہ ظاہر یہ ان کا جو جہاد موومنٹ تھا یہ فیل ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ واپس آ گئے، وہ نہیں کر پائے، اور انہیں شہید کر دیا گیا تھا. جو سید احمد شہید ہیں انہیں خیبر پختونخوا میں شہید کر دیا گیا تھا. سکھ آرمی نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. اچھا، جو اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اس میں یہ ہے کہ کنڈیشن آف مسلم پوسٹ آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس. اب جو مسلم اور جو نان مسلم تھے ان دونوں نے مل کر جو انڈینس تھے، ایزی ورڈس میں بولوں تو سب نے مل کر وار آف انڈیپینڈنس شروع کی. اور یہ تھی برٹش کے اگینسٹ، تو انہوں نے اسٹارٹ کی. تو پھر جب یہ اینڈ ہوئی تو اس کا پورا الزام برٹش نے مسلمانوں پہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ مسلمس کی وجہ سے مسلمس نے ہی کی ہے، اور اس کا ریزن کیا تھا، مسلمس کی پاور زیادہ تھی، تو وہ ڈر گئے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ اب مسلم رول نہ کر لیں، تو اس لیے انہوں نے ان پر یہ الزام لگایا. اور جبکہ نان مسلمس تو بھی تھے بٹ انہیں کسی نے کچھ نہیں بولا، انہیں پوائنٹ آؤٹ تک نہیں کیا گیا، جسٹ مسلمانوں کو ہی کیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ان کی جو بھی جابس تھیں گورنمنٹ جابس تھیں وہ ساری چھین لی گئیں، اور انہیں ایجوکیشن سے بھی دور کر دیا گیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جن سے انہیں ہٹا دیا گیا، مطلب انہیں اور زیادہ پیچھے کر دیا گیا، اور ان کی جگہ کرسچنس کو ویلیو دی گئی. اور نان مسلم تو ویسے ہی تھے ہی اس ٹائم، گورنمنٹ جابس پہ وہ بھی تھے، اچھی خاصی گورنمنٹ جابس تھیں ان کے پاس. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ انہیں ماڈرن ایجوکیشن وہ حاصل نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ انہیں ہٹا دیا گیا تھا وہاں سے. اور پھر کیا ہوا کہ سر سید احمد خان نے اپنی ایفرٹس ڈالی 19 سینچری میں، تاکہ اب مسلمانوں کو اگین وہ چیزیں مل جائیں. کیونکہ میں نے کیا کہا، سب سے بڑا نقصان ایجوکیشن کا تھا. تو جب ان کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں تھی تو وہ کیسے لڑتے، کیونکہ ایجوکیشن ہی ان کے پاس ایک ایسی چیز تھی جس سے وہ لڑ سکتے تھے. تو سر سید احمد خان نے اپنے پورے ایفرٹس ڈالے، اپنا بیسٹ دیا، اور پھر مسلمانوں کے لیے بولا وغیرہ. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے سر سید احمد خان. سر سید احمد خان دہلی میں 1817 میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا تعلق ایک اچھی فیملی سے تھا، اور جو مسلم فیملی تھی. اور یہ 1857 میں ایک جج تھے ایسٹ انڈیا کمپنی میں. اور ان کے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ جو مسلمس ہیں انہیں اس چیز کا سولوشن نکالنا ہوگا کہ انہیں اگنور کیا جا رہا ہے اتنا زیادہ، اس چیز کا انہیں سولوشن نکالنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ماڈرن آئیڈیاز کے تھرو
اس کے ذریعے انہیں ہندو اور جو برٹش ہیں انہیں کمپیٹ کرنا ہوگا، اور انہوں نے اس مقصد کو سچ بنانے کے لیے اپنی پوری لائف مسلمانوں کے لیے سرو کر دی، اور حد سے زیادہ کوششیں کی کہ نہ مسلمانوں کو اگنور کرنا بند کیا جائے، اور مسلمان ماڈرن آئیڈیاز کے اکارڈنگ اپنی لائف اسپینڈ کریں اور ایسی چیزیں کریں جن سے ان کی لائف بہتر ہوتی جائے، کیونکہ جو پہلے ہوا وار آف انڈیپینڈنس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو 2 نیشن تھیوری دی، اور یہ ورک بھی کیا کیونکہ بعد میں جا کر پاکستان بنا۔ اگر وہ 2 نیشن تھیوری نہ دیتے سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان بن پاتا، بٹ انہوں نے دی اسٹارٹنگ پاکستان کے بارے میں سوچنا انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا۔ اب نہ سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ جو بلیم لگا گیا ہے مسلمانوں پر، الزام لگا ہے وار آف انڈیپینڈنس کا، اب یہ الزام ہٹ جائے، کیونکہ اس الزام کی ہی وجہ سے ساری پرابلمس ہو رہی تھیں، ورنہ تھیں پرابلمس لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی، ایک لمٹ میں تھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک لیٹر لکھا، جس میں لیٹر تو نہیں ہم کہہ سکتے، ایک منی بک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک منی بک لکھی، جس میں یہ تھا کہ کیوزز آف انڈین ریوولٹ، مطلب کہ انڈین نے جو برٹش کے اگینسٹ گئے تھے وہ کیوں گئے تھے، اس میں ریزنز تھے۔ تو سب سے بڑا ریزن تو یہ تھا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے ان کی پالیسیز ہی کچھ ایسی تھیں جن کی وجہ سے انڈینز کو جانا پڑا، اگینسٹ اس کے ہونا پڑا، نہ کہ اس میں مسلمانوں کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اور پھر انہوں نے اس کی کاپیز وغیرہ بہت سارے ممبرس کو بھیجیں جو برٹش کے لیڈرس وغیرہ تھے، انہیں جو مین ممبرس تھے نا ان کی ٹیم کے، تو انہیں بھیجیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی۔ سر سید احمد خان نے فائنلی جا کر انہیں لوور رینک گورنمنٹ میں گورنمنٹ جاب میں لوور رینک مل گیا، ورنہ تو پہلے ہائی رینک پہ تھی ان کی، بٹ پھر اس بلیم کی وجہ سے تو انہیں پھر لوور رینک میں ہی ملا، بٹ اتنا تھا کہ نہ ملنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ ملا تو صحیح۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے سکسیس کے لیے، مسلمانوں کی سکسیس کے لیے انہوں نے 3 پوائنٹ ایجنڈا یہ چیز نکالی۔ اس میں یہ ہے کہ مسلمان نہ اگر ان 3 پوائنٹس پر عمل کریں تو سکسیس ہوگی، اور پوائنٹس یہ تھے کہ نہ پولیٹکس سے دور رہا جائے، اور جو برٹش اور مسلمانوں کے درمیان ایک گیپ ہے نا اس گیپ کو ختم کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جائیں، اور ایجوکیشن حاصل کی جائے تاکہ انہیں گورنمنٹ جابس مل سکیں، مطلب ایجوکیشن پہ سب سے زیادہ فوکس کیا جائے۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ایجوکیشنل سروسز آف سر سید احمد خان۔ اب جو سر سید احمد خان تھے ان کا سب سے زیادہ فوکس ایجوکیشن پہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ مدرساز بنوائے ڈفرینٹ سٹیز میں، اور ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی جو سائنس کی جو بکس ہوتی تھی اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتی تھی، اور انہوں نے علی گڑھ موومنٹ اسٹارٹ کیا جس کا مین مقصد یہ تھا کہ جو مس کنیکشنز مس انڈرسٹینڈنگس تھی مسلمانوں اور برٹش کے درمیان اسے دور کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ محمدن اینگلو اورینٹل اسکول انہوں نے بنایا جو بعد میں علی گڑھ کالج اور علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا، اور اس کے بعد انہوں نے محمدن ایجوکیشنل ایک کانفرنس بنایا جس کا مقصد تھا کہ ہر ایک ٹاؤن میں ایجوکیشن سسٹم کا کوئی رکھا جائے، کوئی اسکول وغیرہ ہو۔ اور ایک اور ناانصافی ہو رہی تھی کہ جو CSS کا ایگزام تھا وہ انگلینڈ میں ہو رہا تھا اور لوگوں کو جانا وہاں پر مشکل پڑ رہا تھا، تو انہوں نے اس چیز کے لیے آواز اٹھائی کہ ایگزام انڈیا میں رکھا جائے۔ اب جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے علی گڑھ موومنٹ اینڈ مسلم نیشنلزم۔ علی گڑھ موومنٹ وہ موومنٹ تھے جس میں جو علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے وہ اس چیز کے ساتھ موٹیویٹڈ تھے کہ انہیں ایک الگ نیشن چاہیے مسلمانوں کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کیا کہ 2 نیشن تھیوری کو اسپریڈ کیا، مسلمانوں کے درمیان سب کے درمیان، پورے انڈینز کے درمیان اس بات کو پھیلایا، اور انہیں اس بات بتایا گیا، آواز اٹھائی ہم کہتے ہیں نا، انہوں نے بولا اس چیز کے لیے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان بنا۔ بٹ انفارچونیٹلی سر سید احمد خان نہیں تھے اور وہ اپنا ڈریم سچ نہیں دیکھ پائے، ان کی ڈیتھ ہو گئی اس سے پہلے۔ اب جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم بیسیکلی دیوبند انڈیا میں تھا، اور ان کے جو ہیڈ تھے
وہ تھے مولانا محمد قاسم، اور اسے اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کی ٹریڈیشنل چیزوں کو پروموٹ کیا جائے، اور جو مسلمس ایجوکیشن تھی انہیں مسلمانوں کے لیے ایجوکیشن اچھے سے انہیں پرووائڈ کی جائے اس کے تھرو. اور جو اس کا سلیبس تھا نا وہ 17 سینچری کے اکارڈنگ تھا، جسے ہم درس نظامی بھی کہتے تھے وہ لوگ. اور اس میں نا ایک آپشن ہوتا تھا کہ اگر آپ کو انگلش چاہیے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہر کوئی اسے پڑھ سکے. اب ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے دعوت العلماء. اب یہ بنایا گیا تھا کانپور میں 1892 میں، اور پھر بعد میں لکھنؤ میں شفٹ کر دیا گیا تھا 1898 میں. اور اس کے ممبرس تھے محمد علی مونگیری، اشرف علی تھنوی، محمد الحسن اینڈ شبلی نعمانی. اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جو اسلامک ایجوکیشن ہے نا اسے ماڈرن ڈیمانڈس کے اکارڈنگ کیا جائے، مطلب اسلام کے اکارڈنگ ہی پڑھایا جائے بٹ ماڈرن ڈیمانڈس کے اکارڈنگ. اور اس لیے وہ چاہتے تھے ماڈرن ڈیمانڈس کے اکارڈنگ تاکہ جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے اس سے مسلمان کمپیٹ کر سکیں، اس کے اکارڈنگ ہو، اس کے لٹرلی برابر ہو. جہاں پر ویسٹرن ایجوکیشن ہے تو ہماری اسلامک ایجوکیشن بھی اتنی ہی ایکول ہو، مطلب یہ نہیں ہو کہ اسلامک ایجوکیشن کو کم سمجھا جائے. تو اس کا مین مقصد یہی تھا، اور ایجوکیشن پھیلانا. باقی یہ تو چھوٹے سے ٹاپک ہیں دو. اب ہے ہندو ریوائولسٹ موومنٹ، بھکتی موومنٹس اینڈ سکھزم. اب جو بھکتی موومنٹس تھے یہ ایک ہندو ریلیجیس موومنٹ ہے جو 8th سینچری میں ہوا تھا. بھکتی کی ویسے مین ہوتی ہے ڈیووشن ٹو گاڈ، مطلب صرف اپنے خدا کی عبادت کرنا. اور اس میں یہ تھا کہ وہ ایکولیٹی کو کرتے تھے، مانتے تھے، کاسٹ سسٹم کو ریجیکٹ کرتے تھے، بتوں کو نہیں پوجتے تھے، پوجا کرتے ہیں نا نان مسلمس بٹ وہ ایسے نہیں کرتے تھے. جو بھکتی چیز تھی یہ کچھ، کیونکہ ڈیفینیٹلی آئی ایم مسلم سو مجھے ان چیزوں کے بارے میں اتنا نہیں پتہ کہ میں زیادہ ایکسپلین کر پاؤں. جو بک میں لکھا ہوا ہے میں اس کو ہی جسٹ ایکسپلین کر رہی ہوں. اور اس موومنٹ سے نا سکھزم آئی تھی، مطلب سکھزم تو سکھ جو تھے نا ایزی ورڈس میں بولیں تو سکھ کا اسٹارٹ، جو سکھ لوگ ہیں نا ان لوگوں کی اسٹارٹنگ بھکتی موومنٹ سے ہوئی تھی. مطلب اس موومنٹ کی وجہ سے سکھزم پیدا ہوئی تھی. اور سکھ کی میننگ ہوتی ہے لرنر. اور آگے بھی ہے اس کا، جو سکھزم تھا نا اس کے فاؤنڈر ہیں گرو ننک، جن کا یہ ماننا تھا یہاں دنیا میں صرف ایک ہی اللہ ہے اور سارے مسلمان ایکول ہیں. اللہ نہیں مطلب خدا، کیونکہ اللہ تو ہم لوگ بولتے ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ لوگ کیا بولتے ہیں. بس یہ بھی اتنا چھوٹا سا ٹاپک تھا، اس کے اوپر اور کچھ خاص نہیں ہے. اب ہے آریہ سماج. اب جو آریہ سماج تھا یہ ایک ہندو ریفارم موومنٹ تھا. یہ دیانند سرسوتی نے فاؤنڈ کیا تھا، اس کے فاؤنڈر تھے. اور آریہ کا مطلب ہوتا ہے نوبل، اور سماج کا سوسائٹی، تو ہم نوبلس آف سوسائٹی انگلش میں کہہ سکتے ہیں. اب آریہ جو سماج تھا ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، اینیمل سیکریفائسز نہیں کرنی چاہیے، مطلب اینیملس کو سیکریفائز نہیں کرنا چاہیے اپنی کیونکہ کچھ ریلیجنس میں ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے وہ سیکریفائز کر رہے ہوتے، تو ان کا یہ ماننا تھا. اور نہ وہ یہ لوگ کچھ ہندو پریکٹسز تھیں انہیں بھی نہیں مانتے تھے، جیسے کاسٹ سسٹم ہو گیا، کوئی پیدا ہوا اسے اس کی کاسٹ کی وجہ سے جج کیا جاتا تھا، ایکولیٹی نہیں تھی، اس چیز کو وہ اس چیز کے اگینسٹ ہے. اور آریہ جو سماج تھا ان کا سب سے زیادہ مین مقصد یہ تھا کہ ایجوکیشن کو بڑھانا. اور نہ آریہ سماج لوکلی ہر لوکل سوسائٹی میں ہوتا تھا یہ چیز. اور ان کا مقصد یہ تھا ایجوکیشن کو بڑھانا، زیادہ تر فیمیل ایجوکیشن پہ فوکس کیا گیا، اور کاسٹ سسٹم کو کم کروانا، اور ہاسپیٹلز بنوانا، فیمینائن ریلیف دینا، مطلب عورتوں کو ریلیف دینا، انہیں آزادی وغیرہ، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. اور یہی تھا آج کا ہمارا ٹاپک. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، اینڈ میں نے اپنا پورا بیسٹ دیا کہ میں سب کچھ اچھے سے سمجھا پاؤں. اینڈ سوری اگر کچھ غلط سمجھا دیا ہو یا پھر کچھ مس کر دیا ہو، آئی ایم ریئلی سوری. سو اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اینڈ بائی دا وے میں
کوشش کروں گی کہ میں نا ایک ٹیسٹ بناؤں، کیونکہ میں خود کے لیے بھی بناتی ہوں، سو دین اس میں آپ لوگوں کو لائک وہ شیئر کر دوں آپ لوگوں سے بھی، ٹھیک ہے؟ سو آئی ول ٹرائی. سو اللہ حافظ، بائے.